اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے نا، جو آسمانی کتاب تمہیں دی گئی ہے، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا. اللہ نے ہم سے پہلی امتوں کو بھی کتابیں دی ہیں، جن میں دو مشہور قومیں جن کے آج بھی دنیا میں بہت بڑے اثرات ہیں گہرے، ایک یہودی اور ایک عیسائی. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور ان کے بعد جو پیغمبر آئے، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا. اور جو یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ عیسائی. سمجھ رہے ہیں؟ دماغ حاضر رکھ کے سنا کریں، بالکل فریش ہو. میں کوشش کرتا ہوں کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے آپ ٹینشن میں جانا شروع ہو جائیں. مشکل اردو بھی استعمال نہیں کرتا، بہت آسان. جس کے سر پہ بال نہ ہو وہ تو ایک دم سمجھ جائے گا، کوئی رکاوٹ ہوگی نہیں. بال والوں کی تھوڑی ٹینشن ہوگی کہ تھوڑا اندر جانے میں ٹائم لگے. وہ بھائی کے سر پہ بال نہیں ہے اس لیے مجھے دیکھ کے خیال آیا. تو قرآن کی دعوت اتنی واضح ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے تم سے پہلے دو قوموں کو بھی کتابیں دی تھیں. موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے تورات دے دی اور بنی اسرائیل کو کہا کہ اس پر عمل کرو. بنی اسرائیل کی نالائقیاں اللہ نے بہت ذکر کی ہیں قرآن میں. اتنی نالائقیاں کیونکہ معجزے دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے وہ. اب کوئی بات بھی عقل سے ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ہر بات میں مطالبہ کرتے کہ اے موسیٰ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نشانی دکھائیں پھر مانیں گے ہم. یہ لت پڑ گئی ان کو. آپ اپنے بچے کو کوئی کام کا بولو، وہ نہیں کر رہا ہو، آپ کو یہ لو 5 روپے اور کام کر دو، وہ کام کرے گا. اگلی دفعہ جب آپ اسے کام کہو گے تو بغیر 5 روپے کے کرے گا کام کو؟ ہیں کہے گا بھائی ابو 5 روپے چاہیے پھر کروں گا میں. بچے بھی کہہ رہے ہوں گے 5 روپے کا زمانہ گیا. تو بنی اسرائیل بھی ہر بات پہ مطالبہ کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل کو جب فرعون سے نجات ملی ہے، اللہ نے انہیں تورات دی. بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم گواہ بنیں گے کہ اللہ آسمان سے آپ کو کتاب پکڑا رہا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یقین آ جائے. کتنی بدبختی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ارے تم نے معجزے دیکھ لیے، تم نے فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا، تم نے موسیٰ کی لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ لیا، اب اتنے بڑے مطالبے کیوں کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے میری قوم نالائق ہے. 70 آدمیوں کو گواہ بنا کے لے گئے. قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 30 راتوں کا. 30 راتوں کا آپ اعتکاف کریں کوہ طور میں، عبادت کریں، اس کے بعد ہم آپ کو تورات کی تختیاں پکڑا دیں گے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر 10 اور ملا دی اللہ نے. 30 کمپلیٹ ہونے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ 10 بولو. اور اس سے پتہ چلتا ہے یہ گریوی سسٹم بہت پرانا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو گریوی سسٹم ہے نا یہ بہت پرانا ہے. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے نا 30 دن جب روزے رکھے ہیں تو اس سے آپ کے معدے میں اسمیل پیدا ہو گئی جو منہ میں آتی تھی. جب بہت زیادہ روزے رکھتا ہے انسان ایک خاص بدبو پیدا ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو روزے دار کے منہ کی بدبو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بدبو کو ختم کیا اللہ کے پاس جانے کے لیے. تو اللہ نے کہا نا 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 وہ بدبو مجھے چاہیے، آپ 10 روزے مزید رکھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن مکمل کیے. 70 آدمی گئے، انہوں نے اللہ کا کلام سنا، تختیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے نر اللہ جہرتن، اللہ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو مانیں گے. ارے اللہ کو تو اللہ نے اپنی زیارت تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کرائی، اللہ تمہیں کیوں زیارت کرائے گا؟ اللہ کو غضب آیا اور ایک بجلی کی کڑک سے اللہ نے 70 کے 70 کو ہلاک کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اللہ تو نے تو ان کو سزا دی ہے لیکن یہ گواہ ہی مر گئے. میں جب اپنی قوم کو جا کے بتاؤں گا کہ ان گواہوں نے اللہ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم تجھے دیکھیں گے، اس پر اللہ کا عذاب آیا تو میری قوم میری باتوں پر یقین نہیں کرے گی. کہے گی ایسا نہیں، یہ تو آپ نے گواہی مار دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان گواہوں کو دوبارہ زندہ کیا. یہ تمام باتیں وہ ہیں جو آج یہودی بھی مانتے ہیں. ان کی بھی کتابوں میں یہ باتیں تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہیں. آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے؟ گونج تو نہیں رہی آواز؟ نہیں آ رہی؟ صحیح آ رہی ہے.
صحابہ کرام کی جو بڑی فضیلت ہے نا، صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے معجزوں کا مطالبہ نہیں کیا۔ سب سے پہلی لڑائی بدر کی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب سب کو پتہ چلا نا کہ 313 کے مقابلے میں جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں وہ کتنے ہیں، 1000، تو بڑی ٹینشن کی بات تھی، بھائی 313 اور ہمارے پاس لڑائی کا سامان بھی نہیں ہے، ہم لڑیں گے کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو صحابہ انصار اور مہاجر نے آپ کو تسلی دی کہ یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، آپ جائیں، آپ کا رب جائیں، دونوں لڑیں، ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، آپ ہمیں آگ میں کودنے کا حکم دیں گے، ہم اس میں بھی کود جائیں گے۔ اللہ نے آخری نبی کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا نا، چونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تو آپ کو جو ساتھی دیے گئے وہ بھی سلیکٹڈ تھے، بڑے خاندانی، کیونکہ اب آخری نبی نہیں آئے گا، تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نبوت کا کام کس سے لینا ہے؟ انہی صحابہ سے لینا ہے۔ تو لوگ اللہ نے آپ کو بڑے خاندانی دیے کہ ان سے لینا ہے، اور ان کی نسلوں میں دین ایسا جاری کیا، ایسی قربانی، 1400 سال گزر گئے، آج بھی اسلام مسلمانوں کی قربانیوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ دنیا میں کوئی 1400 سال پرانا مذہب آپ کو ایسے زندہ نہیں نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں میں بڑی خرابیاں بھی ہیں، یوں بھی ہیں تو ایسے بھی ہیں تو ویسے بھی ہیں، آپس میں لڑتے بھی ہیں، فتوے بازی بھی کرتے ہیں، ایسا بھی کرتے ہیں تو ویسا بھی کرتے ہیں۔ وہ بھائی پازیٹیو چیزیں اگر اٹھا کے دیکھو گے تو آج بھی آپ کو وہ پازیٹیو چیزیں نیگیٹو سے زیادہ ملیں گی۔ آپ دوسری قوموں سے تقابل تو کرو۔ آج خوب سمجھ لو، ہماری تاریخ بیان کرنے والے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت ہماری ہسٹری کا نیگیٹو پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بنو امیہ ایسے تھے، حجاج بن یوسف ایسا تھا، محمد بن قاسم لٹیرا تھا، محمود غزنوی ڈاکو تھا، ٹیپو سلطان ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، سراج الدولہ ایسا تھا۔ وہ پوری تاریخ خلافت عثمانیہ بدعتیوں کی تھی۔ بنو عباس باغی تھے، بنو امیہ چور تھے، لٹیرے تھے، لونڈے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلامی تاریخ میں کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر آپ گندی سوچ کے ساتھ، نیگیٹو سوچ کے ساتھ اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کرو گے، آپ کو ہر آدمی چور ڈاکو نظر آئے گا۔ لیکن اگر آپ اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کرو گے، اسٹڈی کرو گے نیوٹرل ہو کے، ٹھڑک پوری کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ کسی قوم سے دشمنی نکالنی ہے، تو آپ کو نیگیٹیوٹی کے ساتھ پازیٹیو چیزیں آپ کو زیادہ نظر آئیں گی۔ محمد ابن قاسم بنو امیہ کا تھا، ٹھیک ہے، ظالم حکومت تھی، مانتے ہیں، بہت سے کام بڑے پازیٹیو بھی ہوئے ہیں، اسلامی سرحدیں بہت وسیع ہوئی ہیں لڑائی کے ذریعے۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی قوم بڑی بڑی طاقتور قوموں سے لڑتی ہے تو اس قوم میں کوئی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ طاقتور قوموں سے لڑ کے جیت جاتی ہے۔ کوئی تو بات تھی کہ اسلامی سرحدیں بنو امیہ کے دور میں سندھ تک فوجیں داخل ہو چکی تھی مسلمانوں کی۔ 90 ہجری ہے، 90 ہجری محمد بن قاسم کا دور۔ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے بھیجا سندھ فتح کرنے کے لیے۔ 17 ایئرز، ٹین ایجز، 17 ایئرز کی ایج میں وہ فوج کی کمانڈ کرتا ہے، اور سندھ میں راجہ طاہر جیسے پاورفل آدمی سے مقابلہ کر کے اپنی فوجیں سندھ فتح کرتے کرتے ملتان شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ کتنی ایج تھی؟ 17 سال۔ اور ایسی خاندانی حکومت کی ہے محمد بن قاسم نے کہ آپ کو پتہ ہے اسلامی تاریخ، مسلمان چونکہ تصویر سازی کے قائل نہیں تھے، مسلمان تصویریں نہیں بناتے، مسلمان ہیروز کی آپ کو کہیں تصویریں نظر نہیں آئیں گی۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں نہیں بنائی، ابو بکر کی، حضرت عمر، عثمان، علی، کسی کی نہیں۔ اسلام میں یہ تصویر سازی کیا ہے؟ حرام۔ لیکن آپ کو سندھ میں محمد بن قاسم کے پتلے بھی ملیں گے، تصویریں بھی ملیں گی۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ مسلمانوں نے بنائی ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ ہندوؤں نے بنائی تھی عقیدت میں، ہندوؤں نے محمد بن قاسم کو بھگوان بنا لیا تھا۔ ایسا عدل کیا محمد بن قاسم نے، ایسی خاندانی شاندار حکومت کی کہ جب وہ واپس جا رہا تھا ہندو بھی رو رہے تھے، بدھسٹ بھی رو رہے تھے، اور جتنے غیر مسلم تھے مسلمانوں کے علاوہ سب رو رہے تھے۔ اور خلیفہ نے جو اس بادشاہ تھا اس نے ظلم کیا،
محمد بن قاسم کو اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ شہید کروا دیا اس نے. میں مانتا ہوں غلط بھی ہوا ہے, لیکن اچھا بھی بہت ہوا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو امت ہے نا, جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے, چاہے بنو امیہ ہو, چاہے بنو عباس ہو, چاہے خلافت عثمانیہ ہو, چاہے اندلس کی حکومت ہو, چاہے بر صغیر کی حکومت ہو, چاہے پاکستانی ہو, چاہے ہندوستانی مسلمان ہو, یہ جو امت دی گئی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ امت انفرادی طور پر تو غلط ہو سکتی ہے, اجتماعی سطح پر یہ امت بڑی خاندانی امت ہے. اس کا بڑا نیگیٹو پہلو دنیا کے سامنے دکھایا جاتا ہے, پازیٹو پہلو دنیا کے سامنے نہیں دکھایا جاتا. خاندانی ہے تبھی تو اس امت نے اپنے دین اور مذہب کو 1400 سال تک بچا کے رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. لوگ اپنے بچوں کو حافظ آج بناتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. بتاؤ حافظ بنانے میں 1 ٹکے کا فائدہ ہوتا ہے ان کو؟ کوئی پیسے ملتے ہیں؟ کتنے سال لگتے ہیں بچوں کا الحم سے لے کے والناس تک قرآن حفظ کرنے میں؟ کیا کسی عیسائی اور ہندو نے اپنے مذہب پہ اتنی محنت کی ہے؟ یوں کر دو, اگر کی نہیں کی ہے تو, اگر کی ہے تو یوں کر دو. ایسے تو بت بن کے تو نہ بیٹھو نا میرے بھائی. بتاؤ کسی نے کی ہے اتنی محنت؟ کیسا قرآن کو سینے سے لگایا ہے؟ کیا دنیا میں کسی مذہب میں ایسی عبادت ہوتی ہے کہ حرم میں ایک امام تراویح پڑھا رہا ہو, 5 لاکھ کا مجمع ہاتھ باندھ کے اس کے پیچھے کھڑا ہوا؟ کوئی ہے عیسائیوں میں, یہودیوں میں, ہندوؤں میں؟ دکھاؤ. بہت سے مسلمان بے نمازی ہیں, مانتے ہیں, لیکن نمازیوں کی بھی مارکیٹ میں کمی نہیں ہے. 5 ٹائم نماز پڑھنا, فجر میں اٹھنا, پھر ظہر, پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء, جبکہ 5 روپے بھی نہیں ملتے. بلکہ الٹا ڈر ہوتا ہے کہ مولوی صاحب چندہ نہ مانگ لیں. یہ اس امت کا پازیٹو پہلو ہے. عورتوں کے حقوق پر آج کل دنیا میں بڑی باتیں ہوتی ہیں, ویمن رائٹس. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں, عورت کو جو حقوق مسلمانوں نے, اسلام نے نہیں, اسلام نے تو دیے ہیں, مسلمان نے جو عورت کو حقوق دیے نا, مسلمان مرد نے, ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. آج بھی دے رہے ہیں, بیوی کے روپ میں, بہن کے روپ میں, بیٹی کے روپ میں, ماں کے روپ میں, دادی اور نانی کے روپ میں. اور اگر مسلمانوں میں کوئی اخلاقی خرابیاں آ بھی رہی ہیں نا, تو وہ غیروں کی وجہ سے آ رہی ہیں. ہمارے لبرل لوگ جو باہر سے متاثر ہیں وہ امپورٹ کر رہے ہیں برائیوں کو. مجھے بتاؤ دنیا میں سب سے کم شراب پینے والی قوم کون سی ہے؟ مسلمان ہیں, جن میں ڈرگس اور نشے کا ریشو سب سے. نہیں بولو گے نا, اسی طرح ایک دھماکہ کروا دوں گا. سب سے کم ڈرگس اور شراب کا ریشو کس میں ہے؟ یہ رپورٹ ہے. طلاق اسلام میں بہت آسان. پرسوں ترسوں میں کہیں سن رہا تھا, آج کل مارکیٹ میں لبرل لوگ, بہت لبرل قسم کے مولوی بھی آ رہے ہیں ہمارے, شریعت کے مسائل ہی چینج کر دیے. ایک نے کتاب لکھی ہے, مجھے بھی دی, میں نے کہا خود ہی پڑھ لو بھائی, بکری کو کھلا دو. یہ کہنے لگے یہ جو طلاق کا نظام ہے نا, 3 طلاق دین, رشتہ ختم, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اتنا گہرا رشتہ اور دھڑ 3 دفعہ لفظ بولنے سے رشتہ ختم ہو جائے, یہ نہیں ہے, یہ تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے. اور جو ایتھیس لوگ ہیں, جو لبرل مسلمان ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, طلاق کے حکم کو کرنے چینج کر دیتے ہیں, نہیں 3 نہیں ہوتی. اور جو ملحد لوگ ہیں وہ اسلام کے اس حکم پر اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا قریبی رشتہ, میاں بیوی کا اتنا گہرا رشتہ, اور کتنا آسان اسلام نے رکھا ہے, 3 دفعہ لفظ بولو پورا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم. یہ وہ کہتے ہیں یہ اسلام کا نیگیٹو پہلو ہے. کتنا غلط مذہب ہے معاذ اللہ. اتنا اچھا رشتہ, 8 10 بچے ہو گئے, مرد نے غصے میں 3 لفظ نکال دیا اور رشتہ گیا تیل لینے. اعتراض بہت آسان ہے. میں مانتا ہوں اسلام میں نکاح توڑنا بہت آسان, 3 دفعہ لفظ بولو رشتہ کیا ہو گیا, ختم. لیکن ہم ہندوؤں سے پوچھتے ہیں, ہم ایتھیس لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے مذہب میں, تمہارے ملکوں کے قوانین میں تو یہ رشتہ توڑنا بہت مشکل ہے, آسان. ان کے ہاں جب شادی ہوتی ہے, رشتہ توڑنے کے لیے کورٹ میں جانا پڑتا ہے, آدھی جائیدادیں دینی پڑتی ہیں. مشکل ہو گیا نا, کورٹ کے چکر لگاؤ, کتنا مشکل. اور ہمارے ہاں کتنا آسان, 3 لفظ بولو ختم. مفتی کے پاس فتویٰ دینے جاؤ گے, بولے وہ ختم. آپ بولے میں نے غصے میں دیا, وہ کہا کہ بھائی غصے میں ہی ہوتا ہے, محبت سے کبھی بھی یہ کام نہیں ہوتا. اتنا آسان رشتہ توڑنا, مگر پھر بھی رشتے ٹوٹنے کا ریشو دنیا میں سب سے کم کس قوم میں ہے؟ مسلم میں. بہت آسان ہے, لیکن اس آسان لفظ کو زبان پہ کوئی لے کر نہیں آتا. طلاق کا ریشو ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے, دوسری قوموں سے کمپیئر کیا جائے بہت کم ہے. 99% شادیاں کامیاب ہوتی ہیں, اور اگر ناکام ہو بھی رہی ہیں نا, تو وہ ہمارے کلچر کی وجہ سے نہیں, وہ اس لیے کہ ہم باہر کا کلچر اڈاپٹ کر رہے ہیں. یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, ہم برباد ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں.
جب تک ہم پر بیرونی اثرات نہیں تھے، دوسری قوموں کا تسلط نہیں تھا، ہمارے ہاں 100% شادیاں کامیاب ہوتی تھی. جیسے جیسے ڈرامے فلموں کے ذریعے اور ان کا کلچر ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے، ڈیورس کا ریشو ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے. تو یہ ہماری خرابی نہیں ہے، یہ غیروں کی خرابی ہے جس سے ہم متاثر ہو رہے ہیں. اور آپ کے ہاں ڈیورس دنیا کا مشکل ترین کام، اتنا مشکل کام ہونے کے باوجود بھی آپ کے ہاں شادیاں کامیاب نہیں ہوتی. مسلمان مرد وفا کرتا ہے عورت کے ساتھ. یہ خوبی بھی کس میں ہے؟ اس کو پتا ہے میں 3 لفظ زبان سے نکالوں گا ختم. اس کے باوجود بھی زیادہ تر لوگ یہ 3 لفظ زبان سے بولو نہیں نکالتے، صرف اللہ کے خوف میں. قانون مجبور نہیں کرتا، آپ کو آپ کا قانون مجبور کر رہا ہے کہ اگر ڈیورس دی آدھی جائیداد. ہمارا اسلام کہہ رہا ہے صرف مہر دینا پڑے گا اور کچھ بھی بولو کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا مہر کے علاوہ. زبان سے 3 لفظ نکالو گے قصہ ختم، پھر بھی نہیں نکالتے. کیوں؟ ڈر کس کا ہے؟ اس ذات کا. وہ طلاق کو پسند نہیں کرتا. تو خوبی کس قوم میں ہوئی؟ مسلمان قوم. تو اتنے گندے ہم نہیں ہیں بھائی جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے. یہ نبی آخری نبی ہیں، ان کو جو امت دی گئی وہ آخری امت ہے. تو امت میں خرابیاں آئیں گی، ایسی خرابیاں نہیں آئیں گی کہ امت ہی کا بیڑا غرق ہو جائے، کیونکہ اس امت کو نبوت والا کام دیا گیا ہے. یہ امت ہے جو دین کو باقی رکھے گی. کرپٹ لوگ، برے لوگ اپنے دین اور مذہب کو باقی نہیں رکھ سکتے. اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. قوم کے لیے اور مذہب کے لیے قربانی کی بات کرو تو ابھی پڑوسی ملک میں دیکھ لو ہوا کیا ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ کہانی نا الٹی کر کے دیکھا کرو، پتہ چلے گا. کہانی الٹی کر کے دیکھ. فرض کرو 42 ملک یورپ کے کسی کنٹری سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں. 42 ملک یورپ کے کسی کنٹری سے بول لو نا لڑنے کے لیے جاتے ہیں. وہ ایک اکیلا ملک ان 42 ملکوں کو دھول چٹا کے واپس بھیج دیتا. ساری دنیا میں ان کو ایوارڈ ملتا، ڈاکومنٹریز بنتی، فلمیں بنتی. ہو بھائی ایسی قوم ہے، اتنی زبردست قوم ہے کہ یار ایک کنٹری چھوٹا سا جس پہ 42 ملکوں نے حملہ کیا، اٹیک کیا، ہر طرف سے اس کو کھانے کی کوشش کی، مگر اس قوم کے پاس ایسے ہتھیار تھے، ایسے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایسے زبردست تربیت یافتہ فوج کہ اس نے 40-42 ملکوں کو بھگا دیا. بالآخر ان کو فتح ہو گئی. بنتی کہ نہیں؟ صدیوں تک دنیا یاد رکھتی ہے اس کو. لیکن آج ایک قوم ایسی تھی جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑا، کوئی جدید ہتھیار نہیں. اس نے 42 ملکوں سے لڑی اور بالآخر کامیاب ہو. کوئی ڈاکومنٹری نہیں، کوئی اخبار میں ہلکی سی خبر کہ جی نیٹو نے اپنی افواج واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا. اتنی سی ہلکی سی خبر آئی معمولی سی. اس خبر میں بھی میرا خیال ہے کوئی آدھی مین اس پہ تھی، آدھی حاشیے میں تھی، ٹھیک نا، بقیہ پہ دیکھیں وہ بھی نہیں تھی. او بھائی یہ بھی نیشن کے، یہ بھی اس کے پیچھے کیا تھا؟ لڑنے کا جذبہ اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے مذہب کے لیے. آج جتنا مسلمان میں ہے دنیا کی کسی قوم میں اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے. یہ بھی تو ہماری خوبی ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کہاں سے کہاں بات چلی گئی، کدھر جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. بعض لوگ صبح صبح گھر سے نکلتے ہیں تو کچھ پروگرام ہی نہیں ہوتا کہاں جانا ہے، جدھر دل چاہے گا وہاں جائیں گے. تو میرا بیان بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیٹھ کے بس جدھر چلے جائیں. تو کیا کریں، بس دعا کرتے ہیں اللہ کو اچھی بات کہلوا دے زبان سے. تو خیر، تو ہم پہ یہ چیزیں اس قسم کی مسلط ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی. چیزیں اگر ہٹا دی جائیں نا، یہ والی چیزیں یورپ امریکہ کو دے دو کچھ دنوں کے لیے، جو ہمیں چیزیں ملی ہوئی ہیں. چیزیں سمجھتے ہیں؟ جو چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں یہ یورپ امریکہ کو دے دو ایک ہفتے کے لیے ادھار. ایک ہفتے میں ایسا بیڑا غرق کر کے دیں گے یہ اس قوم کا کہ وہ ہم سے 500 سال پیچھے چلے جائیں. اور وہ جو ان کی انتظامیہ ہے نا، مینجمنٹ ہے، وہ ایک ہفتے کے لیے ہمیں دے دو، ہم ان سے 500 سال انشاءاللہ آگے نکل جائیں گے. چیزیں ہمیں اس قسم کی ملی ہوئی ہیں. ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ہماری صلاحیتیں، لیڈر بھی تو ہوتا ہے نا، بھیڑ بکریوں کا کوئی چرواہا نہ ہو تو ان سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہی ہے. خیر، اصل بات جو میں نے شروع کی تھی، بھائی ہمارا ماضی بڑا شاندار ہے. اگر آپ تاریخ میں صرف منفی چیزیں پڑھنا شروع کر دو گے تو آپ بدگمان ہو جاؤ گے. ہسٹری پڑھو، منفی چیزیں بھی اور پازیٹیو چیزیں بھی، تو آپ کو اسلامی تاریخ میں پازیٹیو چیزیں زیادہ ملیں گی. ہمارے محدثین دیکھو، ہمارے فقہا دیکھو، ہمارے سائنٹسٹ دیکھو، ماضی میں جو کام ہوئے ہیں، ہمارے
یہ سلطان محمد فاتح کی تاریخ پڑھو جس نے ترکی استنبول فتح کیا تھا، کیسے فتح کیا ہے، 1000 سال سے عیسائیوں کی ریاست تھی، کتنی بڑی توپ بنائی اس نے ہے بھائی، اور کیسے اس نے خشکی پہ کشتیاں دوڑائی ہیں۔ سب سے پہلے بحری بیڑا حضرت معاویہ نے بنایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سنا دی تھی میری امت کا وہ گروہ جنت میں جائے گا جو سمندر میں لڑے گا، تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ یہیں سے امیر البحر کا لفظ عربی زبان میں وجود میں آیا جو انگلش میں جا